آج ہمارے درس کا آغاز سورہ یوسف سے ہوگا۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ یکجا اسی صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ صورت مبارکہ میں اس واقعے کے ضمن میں بہت سے مضامین کا تذکرہ ہے، جن میں زہد اور تقوی کا تذکرہ بھی ہے، راہ راست سے ہٹانے والی عورتوں کی حیلہ سازی اور مکاری کا تذکرہ بھی ہے، اور خوابوں کی تعبیر کے متعلق بھی کچھ ہدایات ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ اس کے متعلق خود اللہ جل جلالہ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، یہ قصوں میں سے اور واقعات میں سے ایک بہترین واقعہ ہے جس میں بہت سی رہنمائی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ معروف اور مشہور ہے، آپ حضرات نے سن رکھا ہے۔ اس کا اجمالی پس منظر عرض کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی حسین تھے۔ اللہ نے ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ ان کی والدہ انتقال کر چکی تھی، کچھ سوتیلے بھائی بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے محبت کو دیکھا تو انہیں حسد ہونے لگا۔ اسی حسد کے نتیجے میں سوتیلے بھائیوں نے مشورہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ والد کے پاس آئے اور ان سے تفریح کی اجازت لی کہ ہم جنگل میں شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں اور اپنے بھائی یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ والد نے اجازت دے دی، ساتھ لے کر کے چلے گئے، کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، قافلے والوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی ڈول کے ذریعے کنویں سے باہر آئے۔ ان قافلے والوں نے ساتھ لے لیا اور جا کر کے مصر میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خریدا، اپنے گھر میں رکھا۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انبیاء کا حسن بھی غیر معمولی ہوتا ہے، عام انسانوں سے زیادہ انبیاء حسین ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس عزیز مصر کی بیوی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچایا۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر کو جب پتہ چلا تو اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ آپ نے قید خانہ میں بھی جا کر اپنی دعوت کو جاری رکھا اور صحیح خوابوں کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ بادشاہ کی نظروں میں جچ گئے۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ مصر اور اس کے ارد گرد علاقوں میں قحط سالی ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے آئے، اور کئی ملاقاتوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے ساری وضاحت بتا دی، بلکہ وہ خود سمجھ گئے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ ایک ان کے اپنے
حقیقی بھائی بھی تھے، ان کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا بھیجا۔ جب وہ کرتا قاصد لے کر کے وہاں سے چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب وہ رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا لأجد ریح یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہنے لگے گھر والے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانے غم کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کرتا آیا، انہوں نے اپنے چہرے پر پھیرا، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ اس واقعے سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، اس میں چند ایک یہ ہیں۔ ایک سبق تو اس سے یہ ملتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور شاہی محل کے اندر بلایا، سارے دروازے بند رکھے۔ شاہی محل ہے اور اس میں دروازے بند ہیں، ایک نہیں کئی دروازے تھے، سب بند ہیں، سب پر تالے پڑے ہیں۔ لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام فطری طور پر دروازوں کی طرف دوڑے۔ انسان کی فطرت ہے جب وہ کمرے میں گھبراتا ہے تو نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑتا ہے، تو دروازے کی طرف دوڑے۔ علماء نے یہاں یہ لکھا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے طور پر گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بس میں یہی تھا کہ وہ دروازے کی طرف دوڑ لگائیں، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر اللہ کو اپنی کوشش دکھلائی، دروازوں کی طرف دوڑے تو اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، تالے ٹوٹتے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ ایک سبق تو یہ ملا کہ گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش ہونی چاہیے، ایسی مجالس سے، ایسے مواقع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے انسان گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا تو عزیز مصر کی بیوی نے حیلہ سازی سے کام لیتے ہوئے یہ کہا اپنے شوہر سے کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ ایک ایسا شخص جو تمہارے اہل کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ یعنی الٹا اس نے اس کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کر دی۔ اب اسے پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ پھر میرے اوپر بات آئے گی کہ میری بیوی نے ایسا کام کیا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں جا رہے تھے تو کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے پروردگار مجھے جیل میں جانا منظور ہے، لیکن جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے تھے وہ گناہ کرنا منظور نہیں ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان مشقت اور تکلیف مصیبت برداشت کر لے پر گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل جاتے ہوئے یہی پیغام دیا، اس لیے اللہ والوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ مصیبت کو خوش دلی سے برداشت کرتے ہیں لیکن وہ گناہ نہیں کرتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک اللہ والے انہیں ایک زخم لگا جو زخم ناسور کی شکل اختیار کر گیا، ہر وقت خون رستا تھا، بہتا تھا، بڑی ہی تکلیف کے اندر مبتلا تھے، لیکن زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر اور الحمد کی کیفیت ہوتی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ اتنی بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں پھر بھی زبان پر حمد و ثنا اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ایک جملہ فرمایا جو در حقیقت اسی آیت کی وضاحت ہے۔ فرمایا شکر آنکے کہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، میں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ میں مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوا ہوں، کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوا۔ یہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن یہ تو دنیا کی زندگی میں ہے، گزر جائے گی۔ میں شکر اللہ کا اس بات پر ادا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مصیبت اور تکلیف میں رکھا ہے، اللہ نے مجھے کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں کیا، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیغام یہ بھی دیا، بھائیوں نے جب کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بھی شخص وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پس بے شک اللہ جل جلالہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ایک پیغام دیا کہ انسان تقوی اختیار کرے اور صبر کی زندگی گزارے تو پھر اللہ جل جلالہ مصیبت اور تکلیف کے نقشوں میں اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ سنا کر در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ ایک بڑی خوبی جو اس واقعے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو احوال بیتے، ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ علیہ السلام کے احوال کے ساتھ کافی حد تک مناسبت موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے آپ کو کنویں میں ڈالا اور آپ نے بڑی مشقتیں جھیلیں، اور نتیجتاً پھر اللہ نے اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا، وزیر بنا دیا، یعنی بادشاہت عطا فرمائی۔ ایسا ہی کیا قریش مکہ کے لوگوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی قریشی بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حسد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے کیے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور اللہ نے آپ کو بھی اسلامی مملکت کا سربراہ بنا دیا۔ پھر آگے بھی مناسبت موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا اپنے بھائیوں کا، اور بھائیوں کو بھی اپنے واقعے کا سارا علم ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے آخر میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کرے، وہو ارحم الراحمین، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یہی معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں سے کیا۔ آپ علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا، وہ قریشی لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا، آج وہ شرمندہ ہو کر آئے، تو آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لہٰذا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، یعنی جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اس لیے انسان پر آنے والے حالات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، انسان کو دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ جل جلالہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے ایمان والے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو مشقت بھرا بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کی مثال ایسے ہے، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے دنیا یہ خواہشات پورا ہونے کا جہان نہیں، اللہ نے خواہشات پورا ہونے کے لیے آخرت کا جہان بنایا ہے۔ لہم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، فرمایا کہ آخرت میں جو جی میں آئے گا اللہ وہ عطا فرمائیں گے، جو آنکھیں چاہیں گی، جو آنکھوں کو اچھا لگے گا اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ہی سورہ رعد میں اللہ نے دلوں کے اطمینان کا ایک نسخہ بتایا ہے، فرمایا الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ کہ ایمان والے اللہ جل جلالہ اپنے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان اور سکون رکھا ہے، یعنی انسان اللہ کا ذکر کرے تو اس ذکر کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ دل کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ ایک دانا نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ دولت کمانے والے وہ دولت کمانے کے لیے دلوں کا سکون برباد کر دیتے ہیں، دل بے چین رہتے ہیں لیکن دولت کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دل کے چین اور اطمینان کی خاطر دولت لٹا دے، پیسہ لگا دے، لیکن اپنے دل کے اطمینان اور سکون کو حاصل کر لے۔ دل بڑی ہی ایک بڑا اہم عضو ہے انسان کے جسم میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دل درست ہو جائے تو پھر انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال درست ہوتے ہیں، اور اگر دل بگڑ جائے تو پھر انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تابعی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دل کے بگڑنے کی 5 نشانیاں بتلائی ہیں۔ 5 نشانیاں ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کا محاسبہ کرے، ٹٹولے کہ دل بنا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ دل بگڑنے کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، دل میں یہ نیت ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، تو اس کا دل بگڑا ہوا ہے، دل بنا ہوا نہیں ہے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، یہ پہلی نشانی۔ دوسری اپنے علم پر عمل نہ کرنا۔ علم پر عمل نہ کرنا، معلومات بہت ساری اکٹھی کر لیں لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے فی زماننا عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ معلومات کے اسباب اور ذرائع بہت سارے ہیں لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری نشانی علم پر عمل نہ کرنا۔ تیسری نشانی اعمال میں اخلاص کا نہ ہونا۔ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، اخلاص سے عاری اعمال ہیں۔ تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی فرمایا رزق کھانا اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ رزق کھانا اور اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی دل کے بگڑا ہوا ہونے کی نشانی۔ پانچویں نشانی فرمایا مردوں کو روزانہ دفن کرنا لیکن ان سے عبرت حاصل نہ کرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، آج کل اس وبا کی وجہ سے عموماً دیکھنے میں آتا ہے، اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں اور قبروں میں ڈالا جا رہا ہے، انسان جا رہے ہیں دنیا سے لیکن عبرت نہیں حاصل کر رہا۔ تو یہ 5 نشانیاں، توبہ کی امید پر گناہ کرنا، اپنے علم پر عمل نہ کرنا، اعمال کا اخلاص سے خالی ہونا، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، مردوں کو دفن کرنا اور عبرت نہ حاصل کرنا، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دل کے بگڑا ہوا ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو میت کو سامنے رکھا جاتا ہے، سب کے سامنے میت رکھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ امام کے سامنے بھی میت کو رکھا جاتا ہے۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے تاکہ میت کو سامنے رکھ کر کے ہر ایک کے دل میں یہ استحضار ہو کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے چونکہ سامنے وہ میت رکھی ہوتی ہے، اس لیے پہلی صف میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک قسم کا بت کی عبادت کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں نماز میں سب سے پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے پہلے امام پر اترتی ہے، پھر امام کے بالکل پیچھے جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس پر اترتی ہے، پھر امام کی دائیں جانب جو کھڑے ہوتے ہیں، پھر امام کی بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی پچھلی صفوں میں۔ لیکن یاد رکھیں نماز جنازہ میں سب سے زیادہ ثواب آخری صف میں کھڑا ہونے کا ہے۔
کیونکہ جس قدر دور ہوں گے اتنا ہی اس شبہ سے بچے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگلی صف میں کوئی کھڑا نہ ہو، جیسے اگلی صف میں نماز میں سارے نہیں کھڑے ہو سکتے، کچھ پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت موت کو یاد کریں، موت کا استحضار رکھیں۔ آخر میں اللہ جل جلالہ نے اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے ہیں۔ اللہ نے خود بھی نبوت عطا فرمائی اور ان کی اولاد کو ایسا قبول فرمایا کہ اللہ نے نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات انہی کی اولاد سے اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے دو حصے ہیں۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اس شہر مکہ کو خوف سے آزاد اور جائے امن بنا دے، امن اور عافیت کا شہر بنا۔ ایک دوسری دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ فرما۔ یعنی ایک معاشرتی طور پر امن کی دعا مانگی اور دوسرا شرک سے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کی دعا مانگی، اور اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ غور کیا جائے تو انسان کی صلاح اور فلاح اور بہبود کے لیے یہی دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ پہلی چیز، اگر معاشرے میں امن ہوگا تو پھر انسان دنیاوی اور مادی اعتبار سے بھی اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، اور اخروی اور روحانی اعتبار سے بھی زندگی خوشگوار ہوگی۔ معاشرے میں امن ہوگا تو اطمینان سے آدمی نماز اور دیگر عبادات کر سکے گا، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنا کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ بھی اللہ ان سے دین کی خدمت اور دین کا کام لے لیں۔ اللہ جل جلالہ نے یہ دعا ایسی قبول فرمائی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تحقیق آئی ہوئی تھی کہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ کرونا کی بیماری پھیلی ہے، ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ جو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جنہوں نے نمازیں ادا کی اور ادا کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی یہ بیماری نہیں لگی۔ آج تک اللہ جل جلالہ نے ان دو شہروں کو امن اور پرسکون رکھا ہوا ہے، عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم، تم میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ موت کی دعا کرے۔ جو یہاں مرے گا، جس کی یہاں موت آئے گی، میں اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ ابھی ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیں۔ انہوں نے ایک دعا سکھلا دی ہے امت کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور میرا مدفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر بنا۔ اب دونوں باتیں ظاہراً ناممکن تھیں۔ اگر شہادت ملتی تو میدان جنگ میں ہوتی، پھر پتہ نہیں مدینہ مدفن بنتا یا نہ بنتا، اور اگر مدینہ میں موت آتی تو شہادت ممکن نہیں تھی۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائیں، شہادت کی موت بھی عطا فرمائی اور مدینہ منورہ کیا روضہ مبارک کو مدفن بنا دیا۔ اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور ہمارا مدفن وہ مدینہ منورہ بنا۔ اللہ پاک اس درس کی برکت سے اور قرآن کریم سے اس تعلق کی برکت سے جو ہم اس مختصر سی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن ممکن ہے اللہ اسی مختصر سی مجلس کی برکت سے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں میں شامل فرما دیں، اور اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس مجلس میں شرکت کی برکت سے
ہم سب کو بھی اپنے راستے کی موت عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کا مدفن اور مسکن مدینہ منورہ بنائیں۔ اب جو کچھ کہا سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔